خوشبوؤں سے تولیں گے لوگ میری تحریریں، خوشبوؤں سے تولیں گے لوگ میری تحریریں، انگلیاں تراشی تھی پھر قلم بنائے ہیں۔ میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت مفتی عتیق احمد صاحب دستوی استاد دارالعلوم ندوۃ العلماء سے درخواست گزار ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے قیمتی خطاب سے ہم سامعین کو نوازیں۔ حضرت والا تشریف لائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم۔ اس پروگرام میں جناب میں تشریف فرما اکابر علماء فیض مولانا سفیان صاحب خاتمی گوہر کرتا ہوں، محترم دارالعلوم وقت، جو ان کی تشریف آوری ہم سب کے لیے باعث سعادت ہے، اور انشاءاللہ دارالعلوم سے مفتی راشد صاحب نائب مدعو جماعت ہوگی، پہنچنے والے ہوں گے، پہنچ گئے الحمدللہ، اور دوسری شخصیات ہیں، پورے علاقے کے منتخب علماء ہیں، اہل فکر ہیں۔ یہ جامعہ صفہ جس کا پروگرام آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہے، یہ بہت ہی سوچ سمجھ کے بڑے مشوروں کے بعد اس کا آغاز کیا گیا تھا، موجودہ حالات کا تقاضا دیکھتے ہوئے اور تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے، اور ہمارے علماء کو جن مزید علوم سے واقفیت کی ضرورت ہے ان سے انہیں آراستہ کرنے کے لیے بڑے مقصد کے ساتھ، بڑے عزم کے ساتھ مولانا حافظ اکرم صاحب دیگر مجروم جو ہمارے عزیز ہیں، دوست ہیں، انہوں نے ایک خواب دیکھا ہے، لوگوں سے مشورہ کیا بہت سے، اور اس کے بعد اس کام کو شروع کیا۔ اللہ کا بہت کرم ہے، احسان ہے، اللہ کا شکر ہے کہ جو انہوں نے درخت لگایا تھا، جو پودا لگایا تھا، وہ پودا ایسا بڑا ہوا، درخت اس کا اختیار کر رہا ہے۔ ہم ان کی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس ادارے کو خوب ترقی عطا فرمائے، اور جن مقاصد کے لیے ادارہ قائم کیا گیا ہے اس میں وہ کامیاب ہو، اور یہاں سے جو علماء تیار ہوں، جو حفاظ تیار ہیں، وہ دین کے داعی ہوں، دین کے سپاہی ہوں، اور اس دین کے خادم ہوں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میں طلباء سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، نوجوانوں سے یا حضرات سے کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے میں کہنا چاہتا ہوں کہ امت محمدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، خاتم الانبیاء کی ہے۔ یہ امت صرف اپنے مسائل میں غور کرنے کے لیے، اس کا حل نکالنے کے لیے، یہ برپانی کے لیے، یہ خیر امت ہے۔ قرآن کریم میں صاف صاف کہا گیا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم سے سب سے بہتر امت ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اچھی باتوں کا حکم دیتے ہو، بری باتوں سے روکتے ہو۔ یہ تمہاری خصوصیات ہیں، تمہاری خوبیاں ہیں، اور تمام کو جو برپا کیا گیا ہے یہ امت محمدیہ آخری امت ہے، اس معنی میں کہ کوئی اور نبی نہیں آئے گا، کوئی اور رسول نہیں آئے گا۔ اس امت کی بعثت کا مقصد، نبی آخر الزماں کی بعثت کا مقصد ساری انسانیت کی ہدایت، سارے انسانوں کو صحیح راستے میں لے جانا۔ تو میں اب یہی کروں گا، آپ سب سے کہوں گا، علماء سے بھی، عوام سے بھی،
کہ ہمارا جو میدان کار ہے تنہا مسلمان نہیں ہے، ساری انسانیت ہے، اور جس ملک میں ہم رہتے ہیں، اس ملک کے جو حالات ہیں، یہاں جو بگاڑ ہے، جو خرابیاں ہیں، اور دنیا کے جو حالات ہیں، جو خرابیاں ہیں، کہ دنیا تمام علوم میں آگے بڑھنے کے باوجود، تمام سائنس میں اور دنیا میں ہر چیز میں ترقی کرنے کے باوجود اس کا حاصل کیا ہو رہا ہے، کیا کیا صورتیں پیدا ہو رہی ہیں کہ انسان سب کچھ ہو گیا لیکن انسان نہیں آیا، انسانیت سے ختم ہو گئی ہے کہ عالمیہ ہے اس وقت کا، تو مدد محمدیہ کے ہوتے ہوئے انسانیت ختم ہو جائے اور وحشی و درندے وہ گویا دنیا کے لگام اپنے ہاتھ میں لے کر کے تماشے گئے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم فکر مند ہوں اور جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں صحیح راستے پہ انسانیت کو لے جانے کے لیے، صحیح رخ کو لے جانے کے لیے وہ ہمیں کرنا چاہیے، اپنے قول میں بند رہ کر کے، اپنے مسائل میں الجھ کر کے ان تمام چیزوں سے نظر انداز کرنا اور اس سے غافل رہنا یہ صحیح بات نہیں ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے، میں نے تلاوت کی ہے، اے ایمان والو تم انصاف قائم کرنے والے بن جاؤ، دنیا میں انصاف قائم کرنا، عدل قائم کرنا، ظلم کو دفع کرنا یہ تمہارا فریضہ ہے، تم انصاف قائم کرنے والے ہو جاؤ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ، سچی گواہی دو، صحیح گواہی دو، اگر جو گواہی تمہارے اپنے خلاف ہو، والدین کے خلاف ہو، اقربا کے خلاف ہو، تو نظام عدل کا قیام، انسانیت کو زندہ رکھنا اور اس کو ترقی دینا، توحید کا پیغام سب تک پہنچانا کہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے جس سے ہم کسی حال میں دستبردار نہیں ہو سکتے۔ انبیاء کرام کی بعثت توحید کی اشاعت کے لیے تھی، شرک و کفر کے ازالے کے لیے تھی کہ آدمی سمجھا کر حکمت سے، دانائی سے انسانیت کو صحیح راستے پہ لاتے۔ تو اس ملک کے نئے بچوں، ان کی آوازیں آ رہی ہیں، یہ تم لوگ اچھا سپورٹ نہیں دے رہے ہو، اگر طلبہ ہمارے باتیں کریں گے پروگرام کے بیچ میں، زمانے کی تربیت آپ کو نہیں ملی، آپ کو طریقہ نہیں ملا ہے کہ آپ ادب سے بیٹھیں اور بات سنیں، آپس میں بات چیت نہیں ہونی چاہیے، تو توجہ سے باتوں کو سنو۔ فرض کر رہا تھا کہ مسائل اپنی جگہ پر ہیں، تو کروں گا کہ اس طرح آپ کا ذہن منتقل کرنا ضروری ہے کہ ہم کو صرف اپنی نہیں، پورے ہندوستان کی پورے عالم کی فکر کرنی چاہیے کہ برائیاں کیسے ختم ہو، اور جو بالکل ایک عجیب و غریب دنیا بن رہی ہے، جو انسانوں کی دنیا تو نہیں ہے، درندوں کی دنیا ہو، بہجاؤں کی دنیا ہو، اور جن کا تصور نہیں کیا جا سکتا، وہ دنیا بنتی جا رہی ہے۔ اس دنیا کو صحیح رخ پہ لانے کے لیے سب انسان ہی ہیں، سب آدم و حوا کے اولاد ہیں، سب کے لیے قرآن کریم ہے، یہ دین ہے، فطرت سب کے لیے ہے، یہ ہماری صرف جاگیر نہیں مسلمانوں کی۔ تو اتفاق کی بات ہے کہ ہم ایسے گھروں میں پیدا ہوئے جہاں ایمان تھا، ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، خدا نخواستہ کی چیزیں ایسے گھر میں پیدا ہوتے جہاں ایمان نہ ہوتا، ہم بھی اسے دنگل میں پھنسے ہوتے، انہیں چیزوں میں مبتلا ہوتے اور کوئی ہم کو بتانے والا نہ ہوتا۔ تو سارے انسانوں کی فکر بندی ان کو راہ ہدایت پر لانے کی، اور جو بری بری برائیاں، جو فواہش ہیں، ان فواہش کو روکنے کی، اس کو ختم کرنے کی فکر بندی ہم سب پر عائد ہوتی ہے۔ میرے عزیزوں، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے آپ کو منتخب کیا ہے قرآن کریم کو آپ کو حفظ کرنے کے لیے، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے، قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آپ یاد کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے تفسیر ہے قرآن کی، قرآن کا صحیح معنی تبھی آپ جان سکتے ہیں جب حدیث پر آپ کی نظر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس آیت سے کیا بات سمجھی، اسے کس طرح عملی طور پہ بڑھتا اس کو۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، قرآن کو ہم پڑھ کے ہدایت کا راستہ پا سکتے ہیں، وہ گمراہی کی دعوت دینے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بغیر آپ کا جو عملی نمونہ رہا، نماز کیسے پڑھی جائے، قرآن میں پڑھ لی جائے، کہاں تفصیل ملے گی آپ کہ فجر میں اتنی رکعتیں ہیں، ظہر میں یہ ہیں، عصر میں اتنی ہیں، کیا کیا اوقات ہیں، کھلا ہیں، اجمالی باتیں ملیں گی۔ یہ تفصیل تو ہمیں کہاں ملتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، قولی حدیث سے،
شعری حدیث ہے. تو جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن کافی ہے، پہلے زمانے میں ایسے لوگ رہے ہیں اور آج ایک بڑے بڑے گروپ ایسے ہیں جو اپنے مسلمان کہتے ہیں حدیثیں کر سکتی ہیں، کمزور ہیں، موضوع ہیں، کھلا ہیں، تو چھوڑو، بس قرآن کافی ہے. وہ لوگ یہ بات کہتے ہیں، وہ گمراہی کی دعوت دیتے ہیں. اللہ نے جس طرح قرآن کے الفاظ کو محفوظ کرنے کا وعدہ کیا، حافظون، ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے، قرآن کریم کو نازل کیا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس کے الفاظ کی بھی حفاظت اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے، ان کے معنی کی بھی حفاظت کرنے والا ہے. کس آیت کا کیا معنی ہے، کس لفظ کا کیا معنی ہے، یہ بھی طے ہوتا ہے کس سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، آثار سے، آپ کے عمل سے. جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم چیزوں کو نظر انداز کر کے بس لغت کی مدد سے، ڈکشنری کی مدد سے قرآن کو سمجھیں، اس کی اپنی شکل ہم لوگوں کو بتائیں، اس کا عمل کریں، تو گمراہی کی دعوت دینے والے ہیں. وہ قرآن سے لوگوں کو پھیرنے والے ہیں. قرآن کے معنی کی حفاظت تو حدیث سے ہوگی، فقہ کی تصریحات سے ہوگی، سلف کے اقوال سے ہوگی. تو یہ بہت بڑی فکر ہے، بہت بڑا کام ہے کہ مولانا اکرم صاحب نے ادارہ قائم کیا. اس کا ایک بڑا مقصد جو آج کل ریاست کے نحتاج ہے، بڑے مدارس کے بچے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان میں انتہائی کمزوری صلاحیتوں کی ہے. اس میں قصور دونوں کا بھی ہے، طلبہ کا بھی ہوتا ہے، اساتذہ کا ہوتا ہے، انتظام تربیہ کا ہوتا ہے. جو توجہ ہمیں ہونی چاہیے تعلیم پر، وہ توجہ نہیں ہو رہی. انتہائی کمزور لڑکے نکل رہے ہیں پڑھ کے، بڑے بڑے اداروں سے فارغ ہو گئے، دیوبند سے، نظوی سے، کہاں سے، اور 2 لائنیں عبارت پڑھ نہیں سکتے. انہیں پیش فائل کی خبر نہیں ہے، مبتدا خبر کی کا پتہ نہیں ہے. بس ایک طریقہ ہے، ٹیکنیک ہے امتحان پاس کرنے کی، اور امتحان پاس ہو جاتے ہیں، لیکن 2 لائن پڑھنے کے لائق نہیں. یہ نحتاج دہلی کے ساتھ ادائی سے پیدا ہوا ہے. یہ فکر مندی کی بات ہے. ضرورت یہ ہے کہ ہر علاقے میں ایسے مدارس ہوں جو ضرورت سے کی تعلیم نہ دیں. 3-4 سال کا نصاب جو بنیادی ہوتا ہے اس میں پوری محنت کرائے، نحو ہے، صرف ہے، ادب ہے، اس کا اجرا ہے، چیزیں ہیں، اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے. اس میں کمزوری ہے، کمی ہے، جو لڑکا چاہے کتنا بھی بعد میں محنت کرنے کا بھی وہ بات نہیں ہو پاتی ہے. تو ابتدائی تعلیم کی بنیادی ہوتی ہے، جو کہ یعنی آپ پلر قائم کر رہے ہیں، عمارت بنا رہے ہیں، تو جو پلر آپ کھڑا کرتے ہیں، نیچے جو آپ اس کے کیلکولیٹی بڑھتے ہیں، اور چیزیں وہی بنیاد ہوتی ہے. اس میں اگر کمزوری رہ گئی تو بعد میں چاہے کتنا پلاسٹر کر لیں، خوبصورت بنا دیں اس کو، عمارت کمزور رہے گی. یہ جو شروع کی تعلیم خاص طور سے، اس پر خاص توجہ کی ضرورت ہے. اور یہ بڑا مقصد اس سے صفحہ کا، جامعہ صفحہ کا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے یہ بڑی ہمت کی بات ہے کہ بچے ماشاء اللہ حفظ قرآن کے ساتھ حفظ احادیث کی ہے. بہت ضروری چیز ہے. آدمی ہو جائے، عالم ہو جائے، فاضل ہو جائے، اور اس کو حدیثیں یاد نہیں، 10, 20, 100, 50 حدیثیں بھی یاد نہیں ہیں جس کو وہ بیان کر سکے، جو اس سے گفتگو کر سکے. یہ عیب کی بات ہے. یہ جو کوشش یہاں ہو رہی ہے الحمدللہ شروع سے، یہ بچوں کو حدیث بھی یاد کرائی جائے. جب آپ کی تفصیل سنی، یہ ہر سال ہوا 200, 250, 300 حدیثیں بچے یاد کر لیتے ہیں. اور جن کو شوق ہے ماشاء اللہ، اور اسی شوق کا نتیجہ ہے کہ 2 طلبہ نے ہماری شریف کو یاد کر لی. ہماری کی جتنی روایتیں ہیں پورا مجموعہ جنازہ صحیح مطلب اس کا حدیثیں کو یاد کر لیا ہے. معمولی چیز نہیں، بالکل یہ نئی چیز ہے، ایک نئی ہے وہ چیز، بڑی خوشگوار چیز ہے، حوصلہ دینے والی چیز ہے کہ ہمارے بچوں میں صلاحیت ہے، اتنا انہماک ان کا ہے کہ جب کام پہ آ جاتے ہیں ہم کر دیتے ہیں. کہ 2 طلباء نے ہماری بخاری یاد کر لی، ایک اور طالب علم نے آدھی بخاری یاد کر لی ہے. یہ گویا حافظ قرآن سے ہوتے تھے، ہو رہے ہیں ماشاء اللہ. اب حافظ حدیث بھی ہوں گے، جنہیں حدیثیں یاد ہوں گی. ہو سکتا ہے کہ رفتہ ہمارے بزرگوں وہ لوگ ہوتے تھے جنہیں سیاحت اتنا یاد ہے، بخاری مسلم کی سب یاد ہے. تو یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے. اگر انہماک آدمی ہو جائے، دلچسپی ہو جائے، تو پھر کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی. یہ بہت ہی
خوشی کی بات ہے جس طرح سے محنت ہو رہی ہے اور ہمارے بچے جس حوصلے کے ساتھ دلچسپی کے ساتھ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، چیزوں کو یاد کر رہے ہیں، یہ بڑی خوشائی کی بات ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کا بھی اہتمام کر رہے ہیں کہ آج اس زمانے کے جو تقاضے ہیں جن علوم کو جاننا ضروری ہے، اپنی علوم کو ظاہر ہے کہ آپ جغرافیہ نہ جانیں، حساب نہ جانیں، اس طرح سائنس دنیا کی چیزیں نہ جانیں، تو یہ ایسی بات ہے۔ ہونا یہی چاہیے کہ کم سے کم جو مڈل تک کا جو کورس ہوتا ہے 8ویں 10ویں تک کا جو بنیادی مضامین کا حساب ہو، جغرافیہ ہو، نہ ہو، وہ سب بھی ہمارے بچے پڑھے ہوئے ہوں، اور اگر ڈگری کی ہو جائے اچھی بات ہے، جو انہوں نے انٹر کر لیا ہے، اسکول کر لیا، انٹر کر لیا، آگے پڑھ سکتے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو یہ بھی ایک ضروری چیز ہے کہ جب اصلی مضامین سے آپ واقف ہوں گے تو آج کی زبان آپ بول سکیں گے، آج کے لوگوں کو سمجھا سکیں گے، اس میں آپ کو آسانی ہوگی۔ تو اس میں کوئی نام کافی نہیں، ہاں امتحان دلا دیا، پاس ہو گئے۔ مضامین اگر آپ محنت کریں اس پر بھی، انگریزی زبان ہے، ہندی زبان ہے، اور جغرافیہ ہے، حساب ہے، چیزیں ہیں جن کی ہمیں ضرورت پیش آتی ہے، ان چیزوں کی آپ محنت کریں، جیسے آپ بخاری محنت کرتے ہیں، جیسے آپ گویا محنت کرتے ہیں نحو میں، صرف میں، فقہ میں، ایسے ان چیزوں کو بھی آپ ضروری سمجھیں اور اہمیت دے کر کے اس میں آپ محنت کریں کہ آپ پورے نہ ہوں۔ تو جب ان علوم کو آپ حاصل کریں گے جو ضروری علوم ہیں، اور یہ کوئی ایسا ناممکن کام نہیں، مشکل تو ضرور ہے، مشکل ضرور ہے، اور ہمت سے کام ہوتا ہے۔ ہمت جب ہوگی، حوصلہ ہوگا جب کام ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ بچوں میں ایک حوصلہ ہے، ایک جذبہ ہے، اور اس کے جذبے کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس ادارے کے جو بانی ہیں مولانا اسلم صاحب، یہاں کے اساتذہ ہیں، یہاں کے منتظمین ہیں، ان سب کی دلچسپی اور طلباء کی محنت، اس کے نتیجے میں یہ اچھی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ انشاءاللہ اس کے ثمرات اور پیدا ہوں گے، اور محنت آپ کو کرنی چاہیے۔ اس ملک میں اگر عزت رہنا ہے، یہاں خوب محنت کرنی ہے، ہر میدان میں کاہلی چھوڑنا پڑے گا۔ تو ہمیں کاہلی آ گئی ہے، وقت ضائع کرنا آ گیا ہے، یہ بیٹھے ہم گپ کر رہے ہیں، گھنٹوں بیٹھے چائے پی رہے ہیں، گپیں کر رہے ہیں، جسے ہمارا کوئی کام ہی نہیں۔ میں طلباء کی بات نہیں کرتا ہوں، نوجوانوں کی بات کرتا ہوں، بڑے لوگوں کی بات کرتا ہوں۔ بسا اوقات جیسے کام ان کے دل میں کچھ نہیں، کام دنیا میں نہیں ہے کہ آپ کام کرنا چاہیں، بہت سارے کام، لیکن آپ خالی بیٹھے ہوئے ہیں، گپیں کر رہے ہیں۔ اور عجیب بات ہے کہ ہم لکھنؤ میں رہتے ہیں، مسلم محلوں اور غیر مسلموں کے محلوں میں جائے واضح فرق لگتا ہے۔ ان کے محلوں میں سکون ہوگا، بچے کہیں نہیں دوڑ رہے ہیں، ہر وقت صبح شام سے نکلے ہوئے ہیں، کھیل رہے ہیں، گلی کھیلنے پورا کر رہے ہیں، بالکل سناٹا، ایک ٹائم جو کھیلنے کا جو کھیل رہے ہیں، باقی پورا محلہ کوئی سکون ہوتا ہے، اپنا پڑھ رہے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں۔ اور مسلم محلوں میں آپ جائیں گے تو ہنگامہ ہے، راستے محفوظ نہیں ہے، گلی تھوڑے سڑک ہے اسی میں، وہاں کھاٹ پڑی ہے، وہاں کرسی پڑی ہے، وہاں گزرنے والوں کو دشواری پیش آ رہی ہے۔ یہ پوری قوم کو بدلنا پڑے گا اپنے آپ۔ ہم اقلیت میں ہیں، اقلیت کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ جب آپ محنت کریں گے حوصلے کے ساتھ تو پھر آپ آگے بڑھیں گے۔ زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، زیادہ کی برباد کرنی پڑتی ہے کہ بھائی ظاہر ہے کہ جتنا اگر ماحول خراب ہوتا ہے، ہوائی جہاز ہے چڑھ رہا ہے، بادل ہے اس میں اٹھ رہا ہے، آگے جاتے اوپر چلا جاتا ہے، اس جگہ پہنچے گا جہاں یہ سب چیزیں نہیں، تو آپ کو پرواز اونچی کرنی ہوگی۔ جب پرواز آپ کی اونچی ہوگی، اوپر جائیں گی، تو پھر آپ کے مخالفتیں ختم ہو جائیں گی، مذمتیں ختم ہو جائیں گی۔ تو مسلمانوں کو اگر اس ملک میں باعزت رہنا ہے، ترقی کرنا ہے، تو محنت زیادہ کرنی ہے۔ آپ کو اپنے دین میں بھی کچھ مضبوطی پیدا کرنی ہے۔ دین تو ہمارا اصل سرمایہ ہے، کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ اس ملک میں اپنے دین کے ساتھ، اپنے قرآن کے ساتھ، اپنی نماز کے ساتھ، اپنے نوافل کے ساتھ، اسلامی شاعر کے ساتھ انشاءاللہ اس ملک میں ہم رہیں گے۔ یہ ملک ہمارا ہے، ہمارے آبا اجداد نے جو آزاد کرانے میں پوری محنت کی ہے، اس کی تعمیر کو پورا حصہ لیا ہے، کہ کسی ایک قوم کی جاگیر نہیں ہے۔ لہٰذا اس ملک میں ہم سب کا حق ہے۔ ظلم زیادتی تو ہوتی رہی ہے، لیکن ظلم ہمیشہ نہیں چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ختم کرتا ہے۔ تو مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ حالات اگر مخالف ہیں تو مزید محنت کرنی چاہیے، سمجھداری سے کام لینا چاہیے،
اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ابھی جو برادران وطن ہیں ایک تھوڑی سی تعداد 10% مشکل سے ہوگی جنہوں نے ماحول خراب کر رکھا ہے. منظم ہیں، ان کو سب وسائل مہیا ہیں، ماحول خراب کرتے ہیں. ان میں بھی بڑی تعداد کو ہے جو نفرت کرنے بھائی کیسے لوگ ہیں. ملک میں ہمنوار ہونا چاہیے، آپس میں میل ملاپ ہونا چاہیے جیسا اس ملک میں رہا ہے ہمیشہ. تو اب بھی ان کے اندر بھی گویا اکثریت وہی ہے جو گویا امن و امان چاہتی، اچھا ماحول چاہتی. ایک چھوٹا سا گروہ ہے جو منظم ہو گیا ہے، جس کے ہاتھ میں اقتدار آ گیا ہے اور اتنی بڑی محنت کر کے اپنے یہاں تک پہنچایا ہے. اس کی وجہ سے صورتحال پیدا ہو گئی، لیکن یہ صورتحال ہمیشہ نہیں رہے گی. اس کو بدلنے میں اب آپ کا رول ہوگا، آپ کی محنت ہوگی. اپنے پڑوسیوں کو، اپنے غیر مسلم بھائیوں کو بتانا پڑے گا، مطمئن کرنا پڑے گا کہ بھائی ملک کا فائدہ کس چیز میں ہے. جس ملک کی اتنی بڑی آبادی غیر مطمئن ہو جائے، 25 لاکھ 30 لاکھ آبادی غیر مطمئن ہو، اس کا آپ ظلم اٹھا رہے ہو، وہ ملک کی ترقی کر سکتا ہے؟ وہ ملک دھر کے چلا ختم ہو جائے گا. اس میں جو بھی ہے وہی ختم ہو جائے گا. ختم ہو رہا ہے جو معاشی تمام نعرے بلند کیے گئے ہیں، ملک یہاں پہنچ رہا ہے وہاں پہنچ رہا ہے، اس کے الٹا بالکل ہی بنیادی ضروریات سے لوگ محروم ہو رہے ہیں کہ 5 کلو اناج دے کر کے لوگ کافی اور باقی نہ ملازمتیں ہیں، نہ سروس ہے، نہ اس کے علاوہ کاروبار ہے، نہ کچھ اور چیزیں ہیں. تو اس کی نوشتیں نظر آ رہی ہیں جیسے نفرت کا ماحول پیدا کر کے چیزیں کی گئی ہیں. لیکن انشاءاللہ سب چیزیں دور ہوں گی. اپنے پڑوسیوں سے، غیر مسلموں سے آپ کو تعلقات صحیح کرنے ہوں گے اور ان کی مدد کرنی ہوگی. ان کے لیے آپ کھڑے ہوں. اگر وہ بیمار ہیں، پریشان ہیں، کسی حالات کے شکار ہیں، تو پڑوسی کا حق ہوتا ہے، وہ چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو. ہمارا اخلاق درست ہوگا، ہم ایک پاکردار مسلمان ہوں گے، چاہے ہم ڈاکٹر ہیں، تاجر ہیں، ملازم ہیں، نوکر ہیں، تو انشاءاللہ اس کا اثر پڑے گا. حالات بدلیں گے، وہ بدل رہے ہیں الحمدللہ. اس لیے میں بہت بات پیش کرتا ہوں مولانا اکرم صاحب کو اور ان کے ساتھ کام کرنے والے تمام اساتذہ کو کہ الحمدللہ حضرات کی محنت سے، توجہ سے ادارہ آگے بڑھ رہا ہے اور نئی نئی چیزیں سوچ رہے ہیں. عورتوں کی تعلیم کا مسئلہ بہت اہم ہے کہ بچیوں میں، اگر عورتوں میں، چھوٹی عورتیں ہوں، بڑی ہوں، بوڑھی ہوں یا مرد بھی ہوں، ان پڑھ ہیں، ان میں بھی تعلیم کو عام کیا جائے گا کہ اس سے ماحول بدلے گا، ایک حالات تبدیل ہوں گے. تو بہت سے کام کے میدان ہیں. ہمارے یہ نوجوان جو تیار ہو رہے ہیں، کہ آپ ذہن میں رکھیے کہ یہ سب سیکھنا آپ کا دین کے لیے، میں نوکری کے لیے نہیں ہے کہ ہم انٹرویو کر لیں گے اور یہ کر لیں گے تو ہم کو فلاں نوکری مل جائے گی. اللہ تعالیٰ نوکری دے گا، وہ دروازے کھولے گا، لیکن آپ کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ان چیزوں کو ہم پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم دین کی بہتر خدمت کر سکیں، دین کی تشریح کر سکیں، دین کے داعی بن جائیں، دین کے مجاہد بن جائیں. یہ ہماری نیت ہوگی تو رزق تو اللہ تعالیٰ دینے والا دے گئے. اس کی تدبیریں کی جاتی ہیں، کرنا چاہیے، لیکن وہ ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے وہ پڑھ لیا، اپنا کر لیا، اب ہم بس اب ہاتھ سے نکل گئے. ایسا بہت ہوتا ہے. ہمارے اچھے ذہین بچے تھوڑا سا ادھر گئے ادھر گئے، اس کے بعد ایسے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں کہ وہ ان کا دین باقی نہیں رہتا. اس لیے آپ خوب ترقی کیجیے، خوب محنت کیجیے، یہ کورس کیجیے، وہ کورس بھی کیجیے، لیکن اصل جو آپ کے اساس ہے، کتاب و سنت ہے، قرآن ہے، حدیث نبویہ ہے، فقہ اسلامی ہے، اسے پوری توجہ آپ کی ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اصلی علوم ہیں جن کی آپ ضرورت ہے ان کو بھی حاصل کیجیے، جزیہ بھی حاصل کیجیے. کوئی بری چیز نہیں ہے کہ اپنا ہدف نہ بدلیے، اپنا مقصد جو ہے وہ تبدیل نہ کیجیے. اسی نیت سے آپ پڑھیے کہ اس سارے تعلیم سے، اس سارے نظام سے فائدہ اٹھا کر کے ہم انشاءاللہ دین کا کام کریں گے، دعوت کا کام کریں گے اور اس ملک کے اندر ایک امن کا ماحول پیدا کریں گے، انصاف کا ماحول پیدا کریں گے اور نظام تبدیلی پیدا کریں گے. بہتر نظام یہاں قائم ہو جس سے لوگوں کو انصاف ملے، لوگوں کو ان کا حق ملے اور ظلم ختم ہو جائے. جو میرے لیے ٹائم شاید طے کیا ہے تو کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہوگا، لیکن میں نے ضروری سمجھا کہ کچھ باتیں عوام کے تعلق سے بھی کہہ دوں. اور ہمارے حقیقی طلباء اور ہمارے نوجوان وہ تو ہمارا مستقبل ہیں، انہیں پر سب انحصار ہے. وہ جیسا بنیں گے، جیسا آپ کا کردار ہوگا، ویسے امت کا مستقبل ہوگا. لیکن حوصلے کے ساتھ آپ رہیں، کوئی پس قیمتی احساس سے تبدیل بالکل نہیں. قرآن
قرآن سے بڑی کوئی چیز نہیں، حدیث نبویہ سے افضل کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر اس میں آپ مہارت پیدا کر لے رہے ہیں، قرآن کریم کا حفظ کیا آپ نے، قرآن کریم کو سمجھنے کے لائق ہو گئے، عربی زبان آپ نے ایسی پڑھ لی کہ خود قرآن کریم کو سمجھ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے یاد کر لی، ان کا معنی آپ کو معلوم ہے، فقہ اسلامی آپ پڑھ رہے ہیں، آپ سے بہتر آپ سے معذرت کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے نعمتوں کی قدر کیجیے اور کبھی بھی کسی اور طرف مت دیکھیے۔ جس تعلیم میں آپ لگے ہیں سب سے بہتر تعلیم ہے، سب سے بہتر ادارہ ہے جہاں آپ اسے قیام کر رہے ہیں، جس کا آپ کا اساتذہ آپ پر محنت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو خوب ترقی عطا فرمائے اور یہاں کے اساتذہ کو، یہاں کے ادارے کے بانی کو، ان کے عزائم کو بلند کریں اور ان کے خدمات کو قبول فرمائے۔ انہیں کے لئے السلام علیکم۔